إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقار علماء کرام بزرگوں کو واجب الرشد قابل احترام اسلامی روحانی ماحول قرآن و سنت کانفرنس کا جو 3 روز تو جاری ہے اس کا آخری سیشن اپنے اختتام کی طرف انشاءاللہ جا رہا ہے اور اسی دن روز کو علماء کرام نے خطابات سن رہے ہر عالم نے اپنے اپنے رنگ انداز تحقیق مطالعہ کے مطابق گفتگو شاندار فرمائی. اللہ سب کی تشریف آوری قبول فرمائے اور حضرت حافظ صاحب نو اللہ کامل شفا بخشے اور ساری جماعت انتظامیہ دے درجات دنیا آخرت بلند فرمائے. اس اللہ دی زمین تے سب تو قیمتی اثاثہ اور رب کی سب تو بڑی امانت وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک. جتنی قیمتی امانت ہوئے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی قدر زیادہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام جیسی امانت کی حفاظت لئی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام چن کے محبوب کی حفاظت لئی کھڑے کی. سارے صحابہ جان نثار سن، وفادار سن، پہرے دار سن، آپ دے رکھوالے سن، آپ دے نگران سن، آپ دے محافظ سن. اور اصحاب رسول نے 2 چیزاں دی حفاظت فرمائی. ایک ذات رسول اور دوسرا سنت رسول. توجہ ہے ماشاءاللہ؟ گل سمجھ آ رہی کہ بس کریے دعا کریے تھکے ہوئے ہو نا ماشاءاللہ. چکو ہاتھ ماشاءاللہ والا جڑے تھکے بیٹھے. ذرا پوری توجہ.
ذات رسول اور سنت رسول دی حفاظت لئی اللہ نے 1.5 لاکھ صحابہ نو چن کے محبوب کا ساتھی بنایا۔ اصحاب رسول نے کمال امانت کی حفاظت فرمائی۔ میرے معلومات کے مطابق آپ کی ذات پر 17 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی ذات پر 17 حملے ہوئے۔ ہر حملے اندر صحابہ کرام نے محبوب علیہ السلام دی کمال حفاظت فرمائی۔ وعدہ ربطہ سے کہ اے میرے محبوب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب علیہ السلام جو کچھ رب نے تواڈے ول نازل کیتا ہے اس نو آگے پہنچاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس طرح نہ کیا تو آپ نے اپنے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ ڈر خوف آپ کو دنیا والوں کا نہ ہو، کیوں؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے۔ اللہ کا وعدہ سی کہ تسی تبلیغ کرو، واز کرو، اللہ تانوں لوگاں دے شر تو حملیاں تو محفوظ رکھے گا، رب بچائے۔ وعدہ رب دے، اپنا رب نے وعدہ پورا کس ذریعے کیتا ہے؟ اللہ نے 1.5 لاکھ صحابہ کرام نو چنے کہ میں اپنے محبوب نال وعدہ کیتا ہے انہاں دی حفاظت دا، تے تہانوں میں پہرے دار بنایا۔ صحابہ پہرے دار تھے رسول اللہ کے، محافظ تھے رسول اللہ کے، نگران تھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، چوکیدار تھے نبی علیہ السلام کی ذات کے بھی اور آپ کی سنت کے، اور سب سے بڑا رکھوالا، سب سے بڑا نگران، سب سے پہلے جانشار۔ جس دن آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا، پہلے دن ہی اللہ نے پیغمبر کی حفاظت کے لیے جس کا انتخاب کیا اسے صدیق کہا جائے۔ سیدنا عمر ابھی اسلام نہیں لائے، سیدنا عثمان دائرہ اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے، سیدنا علی دائرہ اسلام میں آ چکے تھے، لیکن عمر 10 سال تھی یا 8 سال تھی، 10 سال کی عمر میں تھے، بچپنے میں تھے، ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے تھے کہ رہبہ جناب وفاداری کے اس مقام پر، محبت قوت طاقت کے اس مقام پر کہ وہ چوکیداری کرے، نگرانی کرے، حفاظت کرے۔ اللہ نے پہلے دن سے جس شخصیت کا انتخاب کیا پیغمبر کی رکھوالی کے لیے، اس کا نام صدیق ہے رضی اللہ۔ بڑی سنجیدگی نہ دی، 3 روزہ کانفرنس پہ لاکھوں خرچ ہوئے، اور یہ آپ کا پیسہ ہے، جماعت کا پیسہ ہے۔ پیسے اکٹھے کر کے اور لوگوں کو ترغیب دے کے اور جماعتی احباب کا اتنا پیسہ خرچ کرنا بہت بڑی قربانی۔ لیکن 3 دنوں کے بعد اگر ہم خالی جھولی لے کے اٹھ جائیں تو یہ بھی چاہتے ہیں۔ ایک پیغام، ایک درد، ایک واز، بہت کچھ ہوئے۔ صلہ رحمی پہ گفتگو ہوئی، قیامت پر گفتگو ہوئی، آخرت کی فکر پر گفتگو ہوئی، گناہ کے نقصانات پر گفتگو ہوئی۔ 3 روز آپ سنتے رہے، ہر موضوع پہ گفتگو ہوتی رہی۔ لیکن آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ دنیا کیا کر رہی ہے اور کس ڈگر پہ جا رہی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت پتھروی صاحب بیان فرما رہے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو جامعہ میں 1200 تھے طلباء، اور آج کتنے ہیں؟ 200۔ بات سنی تھی نا، کوئی شک نہیں، جو فرما رہے تھے سچ فرما رہے تھے۔ آج لوگ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان بنانے کے لیے بچوں کو مدارس نہیں بھیجتے،
کہتے ہیں کہ سکولوں میں جائے، تو ہمارا بھی تو اس میں قصور ہے نا، ہم نے مدارس میں ڈاکٹر انجینئر بنا کے دیے کیوں نہیں؟ توجہ ہے ماشاء، ہم نے بھی تو وہی تعلیم رکھی نا، عصری تقاضوں کے مطابق ہم بھی تو نہیں نہ چلے، فنڈ تو لے لیا، چندہ تو لے لیا لوگوں سے، مدارسوں چلا لیے، لیکن ہم بھی اپنی روایت سے آگے نہیں بڑھ سکے نا۔ آج ہر مسلک والے کے پاس انجینئر بھی ہے، ڈاکٹرز بھی ہے، اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی ہیں، ہر محکمے پہ ہیں، انہوں نے مولوی بھی بنائے ہیں اور سب کچھ بنایا ہے، آج اس مقام پہ کھڑے ہیں، آج تو ان کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ سستی پھر بھی ہماری، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ نے اپنی صدقات و خیرات مدارس کے ذمہ داروں کے حوالے کر دی تھی، آگے ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم عصری تقاضوں کے مطابق بچوں کی تربیت کر کے اس مقام پہ لے جاتے۔ ان کی بات بھی درست ہے جو حضرت حافظ صاحب فرما رہے ہیں، لیکن میں بھی درد دل رکھتا ہوں، اس پہ بھی ذرا غور فرمائیں۔ اس میں معاملے کی طرف اب نہیں جاتا، لیکن 3 روزہ کانفرنس کا عالمی ایک پیغام تو دینے کی کوشش کروں، ایک فکر تو دوں گا، نوجوانوں کے سامنے ایک پیغام تو رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی مسلک کی کوئی ذمہ داری بھی ہے، کچھ تقاضا کرتا ہے مسلک اہل حدیث صاحب سے۔ یاد ہے علامہ شہید کے الفاظ، اہل حدیثوں زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ اس جملے کی تشریح کیجئے، کیا ہم نے اس چاپ کو قدم کو اس کو آگے بڑھایا ہے؟ لوگ تو کان دھر کے بیٹھے تھے بقول علامہ شہید، ہم ہی رک گئے نا، ہم نے بھی قدم آگے نہیں نہ رکھا۔ آج پریشان ہے، عدالتوں میں فلاں ہیں، کچہریوں میں فلاں ہیں، وکیل فلاں مسلک کے، جج فلاں مسلک کے، بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ افسران جو ہے، ڈی پی او ڈی سی او سارے جو ہے بڑے بڑے فلاں مسلک کے ہیں، فلاں مسلک کے ہیں، فلاں مسلک کے ہوں گے۔ انہوں نے چاپ زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور ہم نے کچھ نہیں نہ کیا۔ آئیے اب بھی وقت ہے، سنبھلیے اور ایک درد دل پہ غور رکھیں، اس کانفرنس کا اعلامیہ سن کے جائے اور ایک درس، ایک واعظ، ایک پیغام لے کے جائے۔ صحابہ کرام کے ذمہ 2 چیزیں تھیں، ایک چیز پتہ ہے کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کی ذات، اور دوسری پیغمبر علیہ السلام کی بات، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ۔ دونوں کے محافظ کون تھے؟ اونچی بولی، صحابہ۔ صحابہ کرام نے ان دونوں امانتوں کی پوری طرح حفاظت کی ہے۔ 17 حملے ہوئے، ہر حملے پہ صحابہ کرام آگے۔ صدیق کو پتہ چلا ہے کہ نبی علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہے، صدیق گھر نہیں بیٹھے۔ سیرت کو پڑھی، مکہ مکرمہ میں 13 سالہ زندگی میں صحابہ نے اپنے ایمان اور ذات کو بچایا ہے، صدیق نے 13 سال مکہ میں صرف مصطفیٰ کو بچایا ہے، مصطفیٰ کی خدمت کی۔ وہاں صحابہ ایمان بچاتے تھے اور ذات بچاتے تھے، رسول پاک کی طرف حکم تھا اپنی جان بچاؤ اور ایمان بچاؤ۔ کوئی چھپ کے نمازیں پڑھتے رہے، کوئی چھپ کے کلمے پڑھتے رہے، جان بچاتے رہے، ذات بچاتے رہے۔ صدیق کو صرف ایک فکر تھی جو مصطفیٰ کی نہیں کھڑے رہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈالی گئی تھی، کوئی نہیں پورے مکے سے آیا تھا۔ آج خیانت ہوتی ہے بیان، بزدلی ہوتی ہے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ لوگوں کی ہواؤں کو دیکھتے ہیں، ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں۔ سارے کہہ رہے تھے چپ کیجیے، ہوا کا رخ اس طرف جا رہا،
پورے ملک میں تھا جس نے یہ بات کہی تھی کہ کروڑ بندہ بھی آ جائے تو جنازہ اسی کا قبول ہے جس کا عقیدہ درست ہے۔ ہواؤں کا رخ کیوں دیکھتے ہو؟ ہواؤں کا رخ موڑنا اہل حدیث کے کردار ہے۔ ہوا کے رخ کے ساتھ چپ جانا اور چل پڑنا یہ اہل حدیثیت نہیں ہے۔ ہمیں کیا ہے؟ کیوں مرعوب ہوتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں سہمتے ہیں؟ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کا حق ہے۔ ہم دوسروں پر تام نہیں کرتے، لیکن اپنا مسلک تو بیان کرنے کا ہمیں قانون شریعت حق دیتی ہے۔ ہم کسی کو برا نہیں کہتے۔ کون سا اخلاق ہے، کون سا قانون ہے جو ہمیں اپنا مسلک ہی بیان کرے؟ کہاں ہے بدر نصیر صاحب؟ انہوں نے آخری نام کیا؟ چلو اللہ خیر فرمائے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ حدیث پاک پہ توجہ کیجیے، قرآن کی پیغام پہ توجہ فرمائیے۔ صدیق نے سنا پیغمبر کے گلے میں کپڑا ہے، اپنی جان بچانا مشکل تھا لیکن جان کی پرواہ نہیں، کیونکہ حفاظت رسول کے لیے صدیق کا انتخاب تھا۔ آئے اور فرمایا تقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگوں کیوں قتل کرتے ہو ایسی ہستی کو جو کہتے ہیں میرا رب اللہ۔ لوگوں نے صدیق کو مارنا شروع کیا، مار کھا کے بے ہوش ہو گئے، گھر لے جایا گیا، گھر والے بھی مسلمان نہیں تھے، ہوش آیا، پانی اور دودھ اور شہد میں لا کے رکھا گیا، فرمایا دودھ نہیں پیوں گا، شہد نہیں پیوں گا، پہلے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے۔ رسول کی حفاظت کا حق ادا کیا ہے صدیق نے۔ ہم تھوڑا جی بھی بات نہیں کر سکتے، ہمارے پریشان ہے، منہج مسلک کی پرواہ نہیں۔ کل سنا ہے آپ نے بھی کوئی غیر اہل حدیث خطیب سے یہاں تقریر کرواتے رہے، کروائی ہے؟ بدر صاحب جی ادھر آؤ تو تقریب جاؤ موجود۔ 3 روزہ کانفرنس، قرآن و سنت کانفرنس، لاکھوں روپیہ آل حدیث افراد کا خرچ ہو اور یہاں خطیب غیر اہل حدیث ہو، کیوں؟ جواب دیجئے مجھے۔ جب تک جواب نہیں ہوگا میں تقریر جاری رکھا گا، احتجاجاً میرا دھرنا ہے، نہ خود اٹھوں گا نہیں اٹھنے دوں گا۔ ادھر آگے جواب دو، یہاں کھڑے ہو کہ غیر اہل حدیث بندے کو یہاں تقریر تم نے کیوں کروائی؟ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اس کا جواب چاہیے مجھے۔ تو سیدھے سوچنا اعلان کیا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہج عقیدہ، یہ جو تمہارے دلوں میں بیماری ہے نا کہ عقیدہ ملتا جلتا ہے، جو اللہ کو عرش پر مستوی نہیں مانتا میں اس کو صحیح العقیدہ نہیں مانتا۔ عقیدہ توحید جتنا بھی اس کا مضبوط ہو، جب تک رب کو عرش پر نہیں نہ مانتا سمجھو وہ توحید کو جانتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے توحید ہے کیا۔ وحدت الوجود، وحدت الشہود، ہر جگہ اللہ موجود، ہر دل کے اندر، ہر جگہ سے مراد کیا ہے؟ جہاں میں ہوں یہ بھی جگہ ہے، جب میرا پیٹ ہے یہ بھی جگہ ہے، ہر کے اندر اللہ، نعوذ باللہ۔ وہ مخلوق سے جدا عوارش پر بلند ہے۔ یہ ہے آل الحدیث کا عقیدہ، جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ توحید پرست نہیں ہوتا۔ تم نے سے سمجھا کہ صرف قبر والے نہیں سنتے، جو یہ مان لے وہ موحد ہوتا ہے۔
اپنے عقیدے کو پڑھی، توحید الاسماء و صفات کو جانی، استواء علی العرش کو سمجھی۔ بلال صاحب ادھر آ جائیں، وہ جو بندے ہیں میرے سامنے آئے جنہیں جنہیں تقریر کرائی ہے، میں نے آگے وضاحت کروں۔ آئیے سنیے جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ صدیق نے حفاظت کی ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہجرت کا نازک ترین سفر تھا، کسے کھڑا کیا گیا؟ پھر پیغمبر کی حفاظت کے لیے إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ پھر کھڑا کیا گیا کس کو؟ سیدنا صدیق کو ہجرت کا ساتھی بنایا گیا۔ صدیق تجھ سے بڑھ کے پوری امت میں کوئی نہیں ہے جو پیغمبر کی حفاظت کرے۔ نازک ترین سفر ہے، مشکل ترین سفر ہے، صدیق تجھے رب نے انتخاب کی ہے۔ تو مدد ہے میرے پیغمبر کی، تو نصرت ہے میرے پیغمبر کی، تو پیغمبر کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پیغمبر کی حفاظت کے لیے رب نے تجھے چنا ہے۔ آج مشکل ترین سفر ہے صدیق، آج تیرے سے بڑھ کر وفادار کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کر جانثار کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کے پیغمبر کا محافظ نگران کوئی نہیں۔ سیدنا عمر مکے میں رہے، عثمان مکے میں رہے، علی پیغمبر کے بستر پر لیٹ جائے، رب کی امانت محمد کو سنبھال کے صدیق مدینے میں لے جائے۔ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ہر لمحے اندر ہر صحابی رسول نے اپنے اپنی بساط عزم ایمان دے مطابق ہر پیارے نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت فرمائی ہے۔ توجہ فرمانا، سیدنا عمر بھی پیغمبر دے محافظ رہے، سیدنا عثمان بھی، سیدنا علی بھی اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے پیغمبر علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھو، جنہاں نبی علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر ایسا وقت بھی آیا ہے کہ آپ کی ذات کو حفاظت ہی لوڑ پہ گئی ہے کہ آپ دے ہوتے تیران دی بارش ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دے اوپر جھک گئے نے، رکوع کی حالت اندر پورا جسم سیدنا ابو دجانہ کا جناب تیروں سے چھلنی ہو گیا، حتیٰ کہ شہید ہو گئے، لیکن پیغمبر کے اوپر سے ہٹے نہیں تاکہ میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حفاظت کی ہے کس نے؟ صحابہ۔ سیدنا زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا میرے واسطے کھڑا ہو جائے پہرا دے ہوئے؟ ایک انصاری صحابی کھڑا ہویا ہے، وہ شہید ہو گیا، پھر دوسرا کھڑا ہویا ہے۔ 5 صحابہ دی شہادت تو بعد سیدنا زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے، نبی علیہ السلام دے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہوں گے۔ کفار کی تلواریں آتی رہی، نیزے آتے رہے، تیر لگتے رہے، سیدنا زیاد بن سکن آگے سے نہیں ہٹے حتیٰ کہ کافروں کے تیر ختم ہو گئے۔ حضرت زیاد بن سکن جو ہے جب تیرانے بند ہوئے تو نیچے گرے، نبی علیہ السلام جلدی نہ اٹھے، فرمایا میرے صحابہ زیاد بن سکن اجی موت و زندگی دی قسم کا شہادت آخری لمحات اندر نے، آخری سانس باقی نے، نبی علیہ السلام والزخمی حالت اندر بیک رہنے، نبی علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک اٹھا کے حضرت زیاد بن سکن وال چلنے لگے۔ زیاد بن سکن دی خواہش میں زخمی حالت اندر پیغمبر دے قریب کرتا جائے، لیکن روح نکلنے والی ہے، محبوب تیزی نہ لاگے ہو کے پیر مبارک آگے فرما لے۔ زیاد نے زخمی حالت اندر اپنا
وجود میں گسیٹ کر کے سر مبارک جڑا ہے محبوب دے قدموں دے رکھیا ہے تے انج نگاہ محبوب دے چہرے تے پائی تے روح پرواز کر گئی ہے۔ آخری لمحے تک دفاع رسول کے لیے محبوب کی حفاظت کے لیے زیاد بن سکت کھڑے رہے۔ کتنی حفاظت کی ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام دے نال اپنی سفر دے اندر سان آپ اپنی سواری تے چڑھے ہوئے نے میں آپ دے دیگر صاحب اپنی سواری تے نے رات دا لمحات نے سفر جاری ہے میرے محبوب تے نظر پہ گئی ویکیا تے نیند آپ نو آئی ہوئی نیند دا غلبہ ہے آپ دی ذات پاک تے ایویں سواری چل رہی ہے لیکن محبوب میں ویکیا اوپر سو رہے نے لگام مہار بھی آپ دے ہاتھ اندر ہے سواری دی اکلے آپ سواری ہوتے سوارنے میں نے خیال آیا خدشہ ہویا کہ محبوب نیند دی وجہ تو آپ نو تکلیف نہ پہنچے کہیں گر نہ جان میں اپنی سواری تو اتر آیا سواری نو چھوڑ دیتا نبی علیہ السلام نے سواری نال چلن لگ پیا دوڑن لگ پیا محبوب سو گئے نے ایویں تھوڑے جے جھکے نیند دے اندر میں آپ نو اٹھایا پڑیا تے سیدھا کر دیتا ہے پھر آگے چلتے گئے کچھ دیر بعد پھر آپ نو ہوں گئی ہے آپ سواری تو جھکے نے میں آپ نو پکڑے ہے پھر آپ نو سیدھا کر دیتا ہے تیسری باری جدو آپ زیادہ جھکے نیند دے غلبے دی وجہ تو مونگ دے اندر میں پھر پکڑے ہے تے سیدھا کر دیتا ہے محبوب دی آنکھ کھل گئی ہے فرمایا کون ہو تم فرمایا محبوب جی ابو قتادہ وہاں فرمایا کب سے میرے ساتھ چل رہے ہو فرمایا محبوب جی ساری رات گزر گئی ساری رات آپ کے ساتھ چل رہا ہوں کہیں محبوب گرنا پڑے آپ نے فرمایا ہے ابو قتادہ میں دعا کرنا اللہ تیری حفاظت کرے جب میں تو اللہ دے نبی دی حفاظت فرمائی ابو قتادہ دیگر اصحاب کو دیکھ لیجئے پیغمبر کی حفاظت نگرانی رکھوالی چوکیداری آپ کی جان کی حفاظت کی انتہا کی ہے دفاع سب سے پہلے صدیق نے کیا ہے اور آخری حفاظت صدیقہ کائنات نے کی ہے آغاز صدیق سے ہوا اختتام صدیقہ کائنات پہ ہوا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری دی حالت کفیت اندر نے آپ نو خدمت دی حفاظت دی ضرورت دی بیٹا ہے کوئی نہیں آپ کس کے گھر جانا چاہتے تھے ساری ادواج مطارات کو پوچھتے نے آج باری کس کی ہے وہ دے گھر پوچھتے نے فرما دے کل باری کس دی ہے ادواج مطارات فرما دی تھی سمجھ گئیاں فرمایا محبوب جی آپ عائشہ کی باری تو نہیں پوچھ رہی فرمایا ہاں ہے میں پوچھ رہا ہوں عائشہ کی باری کب ہے فرمایا محبوب اب باریاں چھوڑ دیتے ہیں ہم سارے اپنی باریاں ہبا کر دیتی ہیں عائشہ صدیقہ کے لیے اگر تم عائشہ کے گھر رہنا چاہتے ہو بیماری میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ نے فرمایا تم راضی ہو نا جی ہم راضی ہیں آپ چاہتے تھے آخری میرے وجود کی حفاظت بھی صدیق کی بیٹی صدیقہ کرے سیدنا علی تھے موجود سیدنا عمر تھے عثمان تھے سیدہ فاطمہ تو زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی موجود تھی لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر کا انتخاب کیا آخری حفاظت نگرانی کے لیے میرے خیال رکھے گی وہ کون تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان شخصیات کا ہم انکار نہیں کرتے لیکن ان شخصیات کے انکار ہم کرنے بھی نہیں دیں گے ہماری تقریروں میں بھی صرف یہی چلتا ہے نا فاطمہ تو زہرا کے بابا کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اہل حدیث و اہل سنت کے لوگوں ہمارا تو عقیدہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں پھر صرف فاطمہ تو کے بابا تو نہ ہوئے زینب کے بابا بھی تو ہے ایک دن تھا جب فاطمہ دنیا میں نہیں تھی اور زینب کے بابا تھے رسول اللہ کیونکہ سب سے پہلے بابا کس کے بنے زینب کے زینب کے بعد رقیہ کے بعد ام کلثوم کی ام کلثوم کے بعد پیدا ہوئی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا 4 بیٹیاں ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
رافضی کہتے ہیں کہ ہم 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں روکتے کیوں ہو؟ جرأت تو یہ ہے، اس جرأت میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ کہتے ہیں ہمارا تم کیوں ہمیں 4 بیٹیاں منواتے ہو؟ کیا یہ پورے رافضیوں کی پریس کانفرنس موجود نہیں ہے میڈیا پر؟ ہمیں کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمیں 4 بیٹیاں ہم سے بنوائی جا رہی ہیں؟ جب ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں کہ ہم اپنا عقیدہ بیان کریں؟ بڑی بات کہتے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں کہ ہم رسول اللہ کی 3 بیٹیاں جب مانتے نہیں ہیں، ایک ہی مانتے ہیں، تو ہم 3 بیٹیوں کا انکار کریں؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں کہ ہم اپنا عقیدہ بیان کریں؟ میں پوچھتا ہوں مرزائی پاکستانی نہیں ہے کہ وہ مرزے کی نبوت بیان کرے؟ تم ان کا پاکستانی حق کیوں چھینتے ہو؟ پاکستانی تو مرزائی بھی ہے، لیکن ہم انہیں مرزے کی نبوت بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے، ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا عقیدہ قرآن کے، دین کے، اسلام کے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا انکار پاکستانی ہونے کے ناطے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن میں، حدیث میں پیغمبر کی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے۔ تو پاکستانی ہونے کے ناطے قرآن کا انکار کرو، حدیث کا انکار کرو، اور تم پاکستانی ہو کے کہو ہمیں قانون حق دیتا ہے، ہم ایسے قانون کو نہیں مانتے۔ قانون پاکستان کا وہی ہے جو قرآن کے تابع ہے، مصطفیٰ کی حدیث کے تابع ہے۔ کہتے ہیں ہمیں حق دیے ہیں، قانون پاکستانی نہیں ہے ہم، کہ ہم ابو بکر عمر عثمان کو نہ مانیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ سن لو، ہندو بھی پاکستانی ہے، سکھ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں۔ وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، نہ مانے، لیکن ہمارے نبی کی نبوت کا انکار اور توہین کی اجازت نہیں ہے۔ تم پاکستانی اور صدیق عمر عثمان کو نہ مانو، لیکن تم ان کی توہین کرو، یہ تمہارے پاکستانی ہونے کا یہ تمہیں حق نہیں ہے۔ کس نے تمہیں کہا ہے کہ ہمارے ایمان کو گالیاں دو؟ صدیق تو ہمارا ایمان ہے، عمر عثمان ہمارا ایمان ہے، تم ہمارے ایمان کو گالیاں دو اس لیے کہ تم پاکستان میں رہتے ہو؟ کمال نہیں ہوگی؟ ایک ناسبی اٹھے، رافضی صدیق عمر عثمان کو برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ناسبی سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی اور حسن و حسین کو برا کہتے ہیں، اور وہ بھی پاکستان میں ہے۔ اور ناسبی اٹھ کے کہے میں پاکستانی نہیں ہوں، میں علی کو نہیں مانتا، میرا مذہب ہے، مجھے بیان کرنے دو۔ کیا کوئی شیعہ ایسا ہے جو اس کو بیان کرنے کی اجازت دے؟ اس کا پاکستانی ہونے کے ناطے یہ حق بنتا ہے۔ جب یہ نہیں بنتا تو صدیق کی توہین کا بھی تمہیں حق نہیں بنتا۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میں سادہ لفظ نہیں سمجھانا۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے شیعہ مسلمان نہیں ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، ذرا بیان کرنے دو نا۔ تم کہتے ہو نہیں اس پر پرچہ کاٹو، یہ تو مجھے فرقہ پرست ہے، یہ جناب دہشت گرد ہے، یہ بدامنی پھیلاتا ہے، شیعوں کو کافر کہتا ہے، ایجنسیاں کہتی ہیں، ادارے کہتے ہیں، ملک کہتا ہے، فوج کہتی ہے، اداروں کے سربراہ کہتے ہیں، ملک کی جناب حکومت کہتی ہے کہ نہیں شیعہ ایک گروہ ہے، فرقہ، تم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہمیں پابند کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں بھائی ان کا مذہب ہے، عقیدہ ہے، یہ مسلمان نہیں سمجھتے، ان کو بیان کرنے دو۔ کہتے ہیں جو بھی ہے، لیکن یہ تم نعرہ نہیں لگا سکتے۔ اگر شیعہ کے کافر ہونے کا نعرہ نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ یہ فرقہ وریت ہے اور ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لہذا ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اور آپ کہیں گے تو آپ کے قانون حرکت میں آئے گا۔ میں یہی
پاکستانی ہونے کے ناطے تمہیں یہ حق کس نے دی ہے؟ اگر شیعہ کو کافر کہنا جرم ہے تو صدیق کو بھی برا کہنا جرم ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، حضرت مولانا سید صدیق پیدائی میرا نعرہ رہے، جن کی زندگی میں صدیق کو کافر کہا جا رہا اس بندے کو کیا حق ہے کہ وہ اپنا نعرہ لگوائے؟ نعرے سارے صدیق کے، نعرے سارے عمر عثمان و علی کے، نعرے اصحاب رسول کے، نعرے مصطفیٰ کی شان کے۔ ہمارا نعرہ اس دن لگے گا جب صدیق کی عزت کا قانون بن جائے گا، پھر آپ کو کہے کہ اب نعرہ لگاؤ، اس لیے کہ صدیق کی حرمت کا قانون ہم نے بنوا لی ہے۔ اب صدیق کی کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ جب صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے، سیدنا امیر معاویہ کو ملعون نعوذ باللہ کہا جا رہا ہے، ہمارے نعرے کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اس وقت آنے سے پہلے ہم مر گئے ہوتے۔ ہمیں یہ دن دیکھنا سننا نصیب نہ ہوتا کہ صدیق مسلمان نہیں ہے۔ نعرہ سارے صدیق، نعرے سارے کس کے؟ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، ایماندار، شان صحابہ، مقام صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، ایمان صحابہ، خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، اللہ کے حق کے لیا دی، اللہ کے حق کے لیا دی، علامہ سید سمکہ علماء کا شہزادہ علیہ علماء پھر ہوئی۔ میں کہتا ہوں نہیں مارنا آپ نے نعرہ ہمارا، میں پابندی لگاتا ہوں جہاں میری تقریر ہو کوئی میری ذات کا نعرہ نہ لائے، نعرہ صدیق کا، ٹھیک ہے؟ ہماری زندگی صدیق ہے۔ قانون پنجاب اسمبلی سے بن گیا ہے، گورنر پنجاب کے دستخط کو ناپاکی ہے، انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ، اور قانون بنے گا کہ صدیق کی عزت کا قانون انشاءاللہ بن کے رہے گا۔ اس میں تمام مسالک علماء نے بھی کوشش کی ہے، اس میں چودھری پرویز الہی پنجاب اسمبلی کی سپیکر نے بھی خاص کوشش کی ہے۔ ان سے آگے گزارش کرتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب اپنا تاریخ میں نام لکھوا جاؤ، جاتے جاتے صدیق کی عزت پر پہرا دے دو، اور عمران خان سے کہہ دو کہ میرا اور تیرا اتحاد تب قائم رہ سکتا ہے جب تم ناموس صحابہ بل پر دستخط کروا دو تو ہمارا تمہارا اتحاد رہے گا۔ جس دن پنجاب اسمبلی سے یہ قانون بن گیا، دستخط ہو گئے پرویز الہی صاحب، تو ہماری محنت کوشش سے یہ کام ہو گیا، اور تم یہ اتحاد توڑنے کی دھمکی دے دو کیونکہ حکومت آخری اچکولوں میں ہے، تمہاری چند سیٹوں پہ کھڑی ہے۔ اگر تم صحابہ کی عزت، عظمت، شان، مقام، رفعت، بلندی کے لیے یہ کام کر جاؤ تو میں اہل حدیث کا خادم ہونے کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں، تیرے دروازے پہ بیٹھ کے جوتے تیرے پالش کروں گا، ایک دفعہ ضرور کروں گا، اس لیے کہ تو نے صدیق کی عزت پر پہرا دیا۔ ہم سے یہ ذات سمجھتے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، صدیق کی عظمت پر پہرا تم دے دو تو میں نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ تمہارے دروازے پہ آکے تمہارے جوتے ہم صاف کریں گے کہ تو نے صدیق کے لیے قدم اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ صحابہ کرام محافظ تھے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ایک ایک
پیغمبر علیہ السلام کے محافظ رہے صحابہ کرام، کتنی حفاظت فرمائی ہے صحابہ کرام نے۔ احد اندر پڑھیے، بدر اندر پڑھیے، تبوک اندر پڑھیے، محبوب کی حفاظت کے لیے کوئی خیمے سے باہر کھڑا، کوئی تیر اپنے وجود پہ برداشت کر۔ ایک صحابی ایسے بھی تھی جو آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا چھوٹا بچہ، اس کو ساتھ لے جاؤ میدان جہاد اندر۔ فرمایا کی کرے گا؟ فرمایا جدوں تواڈے ول تیر آئے اس نو آگے کر دینا محبوب جی، یہ چھلی ہو جائے گا، تھوڑی ذات تھوڑا چہرہ محفوظ رہے گا۔ قربان صحابہ کرام پہ، قربان صحابہ کرام کے مقام پر، جانثاری پر، محبت وفاداری پر صحابہ کرام نے جان دی حفاظت فرمائی ہے، صحابہ کرام نے سنت مصطفیٰ دی حفاظت فرمائی ہے، ایک ایک سنت نو محفوظ کیتا ہے صحابہ کرام نے سبحان اللہ علیہ مجمعین نے، اور امت تک حدیثوں نو پہنچایا، ایک ایک حدیث نو پہنچایا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی شیر خدا محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن نبی علیہ السلام تلاش اندر نکلے، سیدنا علی دی تلاش اندر، سیدنا علی مسجد نبی دے اندر دیوار نال لیٹے ہوئے نے، اور رخ پاک چہرے پاک دا رخ جڑا دیوار والے مگروں چادر آپ دے وجود تو ہٹی ہوئی ہے اور اوپر مٹی پئی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ سیدنا علی اٹھے، اس حدیث تو بعد، اس فرمان تو بعد آپ فرمایا کرتے سن کوئی من علی کبے اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا منو ابو تراب کوئی کبے تے پیارا لگتا ہے، کیونکہ نام میرا کن رکھیا پیارے ابھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو تراب، اس سے اندر فرمایا جلال اندر فرمایا، اور سننے والے صرف علی نے، فرمانے والے صرف نبی پاک نے، تیسرا بندہ پاس موجود کوئی نہیں، لیکن علی نے الفاظ نوٹ کر کے امت تک پہنچا دیے کہ کوئی لفظ ایسا نہ ہوئے جڑا محبوب دا امت تک نہ پہنچے۔ اگر نبی علیہ السلام کو ایک بچی آئی ہے، توجہ فرمانا، وہ چھوٹی جی بچی نبی علیہ السلام نے کئی دن بعد، کافی مہینے بعد اس بچی نو ویکھیا تو بڑے عمر دی ہو گئی، قد دے اندر بڑی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے ویکھیا تے آپ نے پوچھا ہے بچی کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ فلاں دی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تے بڑی ہو گئی ہے، اللہ اس نو بڑا نہ کرے، یہ تو بڑی ہو گئی۔ یہ بندہ اچانک ہوئے نا یار تو بڑا ہو گیا، بندہ اچانک بچہ قد کٹ گیا، بڑا ہو گیا، فرمایا تو بڑی ہو گئی ہے، اللہ تجھے بڑا نہ کرے۔ پیار اندر، محبت اندر نبی علیہ السلام نے کہا ہے، لیکن چھوٹی جب میں بندہ پیار جانا وڈی نہ ہوئے تو تے وڈی ہو گئی، اتنی بڑی ہو گئی، اللہ تجھے بڑا نہ کرے۔ یہ بچی روتی روتی امانت دیکھیے، سننے فرمانے والے محبوب نے، سننے والی ہے بچی ہے، لیکن الفاظ نوٹ کر کے جا پہنچی ہے نبی علیہ السلام دے زوجہ محترمہ کو فرمایا ام المومنین، میں نو نبی علیہ السلام نے الفاظ کہنے رو رہی ہے اور کہہ رہی میں مر جانا ہے، میں مر جانا ہے۔ حضور نے فرما دیتا ہے تو بڑی نہ ہو، میں مر جاؤں گی۔ نبی علیہ السلام کو ام المومنین آئیاں، فرمایا یا رسول اللہ تو سائے اس بچی نو کیا؟ فرمایا ہے، فرمایا میں دے الفاظ کہنے، فرمایا دے رو رہی ہے کہ میں بڑی نہ ہوا۔ محبوب نے فرما دیتا ہے میں بڑا نہیں ہونا، کیوں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر علیہ السلام دے زبان پاک جو جملہ نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے، میں بڑیا نہیں ہونا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں رب کو دعا کی دی ہوئی ہے کہ میرے اللہ اگر میں کسی دے خلاف بھی بات کہواں تے دے واسطے رحمت بنا دے، لہذا تیری عمر اللہ لمبی فرما دے گا، تو پریشان کوئی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے مزاح اندر فرمایا ہے تو بڑی نہ ہو، صحابہ نے وہ بھی نوٹ کر کے ساڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ جی میں سمجھ نہیں آئی سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہا تھا رات دے اندر، فرمایا سی غسل
غسل خانے اندر غسل فرما رہے سا، ایک پاسے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے، ایک پاسے میں بیٹھی آسا مل کے غسل کی درمیان پانی دا ٹپ بھرے ہوئے ہے، جو میں کولا ٹپ دے وچوں اپنے جسم دے پان واسطے بھرے ہے، تے نبی علیہ السلام نے بجائے اپنا کولا ٹپ دے وچوں بھرن دے جلدی نال میرے کولے چوں کولا بھر لیا ہے۔ یہ انداز محبت بھی امی عائشہ نے چھپایا نہیں۔ آج بہت سارے بیمار ہیں جو کہتے ہیں نماز کا طریقہ رسول اللہ سے ہم تک نہیں پہنچا، اس لیے ہم امام کے دروازے پہ گئے، یہاں تو رسول اللہ کے مزاح بھی امت تک پہنچ گئے، نماز کیوں نہیں پہنچی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جان کے بھی محافظ، بولو سنت کے بھی۔ اب رسول رحمت دنیا سے جا رہے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجرہ رسول اندر نے پیغمبر علیہ السلام بیماری اندر نے آپ نے پیچھے بیٹھ گئیاں، محبوب علیہ السلام کو سنبھال لیا، حفاظت دیکھیے صدیقہ کائنات دی، آپ دے سر پاک آپ دے سینے پاک نہ لگے ہوئے ہیں، آپ دے ہاتھ مبارک اٹھے لا الہ الا اللہ، آپ نے پڑھے اللہم بالرفیق الاعلی پڑھے ہے، روح پاک پرواز کر گئی اماں جی ایسا فرمد ہاتھ مبارک نیچے آیا ہے، میں سمجھ گئی کہ رسول رحمت وفات پا گئے نے، میں آپ دا جسد اترنوں بڑی حفاظت پیار نال ایویں چرپائی ہوتے رکھے ہے، تو جناب چادر اٹھائیے جڑی میں دھو کے صاف کر کے سفید چادر یمن دی رکھی ہوئی سی دھاری دار چادر، وہ چادر میں چکی ہے محبوب دے جسم دے ہوتے پا دیتی ہے، امی عائشہ دے جسم مصطفیٰ دی حفاظت فرما رہی آنے، پھر کئی آنے نبی علیہ السلام دی وفات اطلاع کرن، دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ دروازے تے آئے دسے توڑے پیرو مرشد وفات پا گئے، صدیق آئے، پھر محبوب علیہ السلام دے اجرہ پاک اندر، پھر آپ دی حفاظت محبت پیار دیکھو، آپ دے چہرہ پاک تو چادر ہٹائیے بوسہ لے آئے، پھر مسجد نبی گئے، خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ نو مسلک تے منہج عقیدہ سمجھایا، کوئی کمپرومائز نہیں غم اندر، کوئی کمپرومائز نہیں دکھ اندر، کوئی عقیدے اندر لچک نہیں دکھ اندر، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قدمات، اندر میت پاک موجود ہے، جسد اندر موجود ہے، پاس صدیق توحید پہ خطبہ دے رہے، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ چلو خلافت معاملات حل کیجئے، خلافت صدیق کے پاس آ گئی، آؤ پیغمبر علیہ السلام کے غسل کا کفن کا انتظام کریں، آپ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، آپ کی قبر مبارک ہوتی گئی، لاد بنائی گئی، صحابہ کرام تین حفاظت فرما رہے، آپ کی قبر پانگی، پھر قبر دے اندر اتر گئے عباس دے فضل بن عباس دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تینہ نے آپ دے جسد اترنو اپنے ہتھوں تے لے لے ہے، بڑے آرام نال بڑے سکون نال، سیدنا شکران رضی اللہ تعالیٰ آواز دیتی ہے کہ رسول رحمت دے نیچے چادر بچھا دیتی جائے، اے سرخ دے رنگ دی چادر محبوب دیئے، میرے کولا پوتے لیا کر دے سر، اینو نیچے بچھا دیتا جائے، خاص رسول عام میت رو دفن کیتا جائے گا، مٹی دے دفن کیتا جائے گا، خاص رسول آپ دے نیچے چادر بچھا دیتی گئی ہے، ہاتھ مبارک ہوتے محبوب دا جسد اتارے، فضل بن عباس نے سیدنا عباس نے سیدنا علی نے اٹھائے ہوئے ہیں، پھر آپ اللہ دے پاک اندر رکھیا گیا ہے، اللہ دے پاک اندر رکھے ہوتے پتھر رکھے گئے نے، پتھر رکھنے تو بعد اوپر مٹی ڈال دیتی گئی ہے، مٹی ڈال کے قبر مبارک بنا دیتی گئی ہے، قبر بنا کے بعد تشریف لے آئے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک قبر پاک بن گئی ہے، روضہ پاک بن گیا ہے، مدینہ طیبہ اندر بن گیا ہے، اور یہ دی حفاظت کون کرے؟ توجہ فرمائیے، جب تک صحابہ موجود رہے روضہ رسول کی حفاظت کرتے رہے، جب تک صحابہ موجود رہے روضہ رسول کی پہرے داری کرتے رہے، چوکی داری کرتے رہے، پیغمبر کی قبر کی حفاظت کرتے رہے، اور کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے رہے، پھر پیغمبر صحابہ دنیا سے گئے، تابعین کرام آئے، وہ حفاظت کرتے رہے، چوکی داری کرتے رہے، نگرانی کرتے رہے، تابعین گئے، تبا تابعین آئے، وہ حفاظت روضہ رسول کی کرتے رہے، کیوں؟ یہ جس
جسم رسول کی حفاظت صحابہ کی ذمہ داری میں داخل تھی، سنت کی حفاظت صحابہ کی ذمہ داری میں داخل تھی۔ انہوں نے پیغمبر کی 23 سالہ حفاظت کی، پھر قبر پاک میں دفن کر کے تابعین کے حوالے کیا، تابعین نے حفاظت کر کے تبع تابعین کے حوالے کیا، تبع تابعین نے یہ ائمہ محدثین کے حوالے کیا۔ محدثین کرام اسی طرح صدی بہ صدی دنیا سے جاتے رہے، پیغمبر کے پہرے دار قبر کے بدلتے رہے، تبدیل ہوتے رہے۔ جب آ گئی 15ویں صدی تو اللہ نے اس صدی میں پچھلی 14ویں اور 15ویں 16ویں صدی میں صحابہ کرام سے لے کر آج تک پہلی صدی میں آپ کی قبر کے محافظ صحابہ تھے، آپ کے جسم کے محافظ صحابہ تھے، آپ کی ذات کے محافظ صحابہ تھے، آپ کے تبرکات کے محافظ صحابہ تھے، آپ کے آثار کے محافظ صحابہ کرام تھے۔ پھر صحابہ کرام نے تابعین کے حوالے کیا کہ یہ ہے رب کی امانت، اس حجرے رسول میں، اس جنت کے ٹکڑے میں پیغمبر کے پاک کو دفن کیا گیا ہے، لہذا تم اس کی پہرے داری کرو۔ پہرے داری میں کیا آتا ہے؟ اللہ لا تجعلوا قبری عیدا، اس قبر پہ میلہ نہ لگے، عرس نہ لگے، اجتماع نہ ہو، اس قبر کو وثن یعبد، عبادت نہ کی جائے، سجدہ نہ کیا جائے، چڑھاوا نہ چڑھایا جائے، چادریں نہ چڑھائی جائیں، پھول نہ چڑھائے جائے۔ اس قبر کی حفاظت پہ کھڑے ہو جو۔ صحابہ کھڑے رہے، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، تبع تابعین کے بعد ائمہ محدثین، ان کے بعد آج تک ان کے ماننے والے، ان کے ہم مسلک اہل حدیث کی ذمہ داری ہے کہ اب رب کی زمین پہ آپ کا جسم مبارک روضہ رسول میں ہے، اس کی رکھوالی صحابہ کے بعد آج اہل حدیث کے پاس۔ آج رسول اللہ کا جسم پاک کہاں ہے؟ روضہ رسول میں۔ آج نبی علیہ السلام کا جسم پاک پہلے سیدنا صدیق کے حوالے تھا، صحابہ کے حوالے تھا، آخری دن اندر امی عائشہ کے حوالے تھا، پھر قبر پاک کے اندر رکھ دیا گیا وفات کے بعد۔ پھر آج وہی جسم پاک، وہی قبر پاک، وہی ٹکڑا جہاں آپ آرام فرما رہے، بتاؤ اس کے اوپر نگران رکھوالے چوکیدار کون ہے؟ کون ہے رکھوالے؟ ذرا مل کے بولیے، کون ہے رکھوالے؟ پیغمبر کے جسم کے رکھوالے کون؟ پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے رکھوالے کون؟ پیغمبر کے روضے کے نگران کون؟ پیغمبر علیہ السلام کی قبر پاک کے رکھوالے چوکیدار کون؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، امانتداری سے پوچھتا ہوں، لڑائی کے لیے نہیں، فرقہ واریت کے لیے نہیں، جھگڑے کے لیے نہیں، اگر نبی کی قبر کے اوپر نگران چوکیدار شیعہ ہوتے یا بریلوی ہوتے، مجھے بتاؤ حضور کی قبر میں کیا ہوتا؟ اگر یہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہ تمہارے قریبی سلطان بہو کی قبر ہے، بریلویوں کے حوالے کی گئی ہے، مجھے بتاؤ وہاں عبادت ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ سجدہ کرو، ہو رہے ہیں تو سجدے۔ سید علی اجمیری کی قبر بریلویوں کے حوالے کی گئی، جو کچھ وہاں ہوتا ہے، سجدے ہوتے ہیں، نظر و نیاز ہوتی ہے، چڑھاوے ہوتے ہیں، دیگیں پڑتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ سیدی بابا پیر فرید کی قبر ان کے حوالے کی گئی ہے، جو کچھ ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ پیغمبر کی قبر پاک کو ہمارے حوالے کیا گیا، مجال ہے کوئی شرک کرے؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بولو نگران کون؟ نبی علیہ السلام۔ ابھی سوچو نا، جا کے گھر سوچنا، ٹھنڈ دینا سوچنا، کتنی بڑی سعادت ہے کہ رسول اللہ کی قبر جہاں جسم پاک محفوظ ہے، اس کی نگرانی اللہ نے آل الحدیث کو دی ہے۔ نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کے نگران کون؟ نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کی چوکیدار کون؟ پھر آپ کی ذات کے محافظ کون؟ پہلے صحابہ کرام تھے، آج کون؟ پھر صحابہ کرام کے مسلک پہ کون ہوئے؟ آل حدیث۔ پھر یہاں تم نے
بدر کی چلو پھر بدر صاحب پول ہی ٹوٹ گیا انما کان قول المؤمنین. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ایک بندہ میں کہنے لگا ایک بزرگ فوت ہونے کی قبر تو اتنے پھول اتنے پھول اتنے پھول اتنے پھول 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 پورے پھولا نال پھول اتنے پھول تھے. میں کہا پھر ایڈے بزرگ تھے حضرت قبر پھولا نال بھر گئی. میں کہ ایسی قبر بھی کہاں جنہوں صدیق عمر عثمان عباس والی نے دفن کیتا ہے. ایک پھول کی پتی بھی نہیں لیکن ہے جنت. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. پھول پھینکنا کمال نہیں, پھول پھینکنا حدیث میں نہیں, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ دین میں ہے نہ شریعت میں ہے. قبر بنا کے پھول پھینکنا اسلام میں نہیں ہے. تارے جمیل ہی جا کے ہاتھ باندھ کے کھلاتا ہے پھولوں والی قبر. بہتر تھا سانو آدھے نے بس ساڑھا بنا تھا مسئلہ کہ ایک ہے تو عیدہ کیتا ہمارے قریب ہے جی نہ دا کیتا بھی ٹھیک ہے ساڑھا بھی ٹھیک ہے. پھولوں والی قبر پہ کھڑا ہے ہاتھ باندھ کہاں ہے ٹھیک. کہتے ہیں 15 لاکھ بندے تھے 55 سیکنڈ کا جنازہ. آدھر 15 لاکھ بندہ تے 55 سیکنڈ کا جنازہ. وہ تو 15 لاکھ نو تے خبر ہی کوئی آئی ہونی باقو ہو بھی گیا. اللہ اکبر. گنے جی 55 سیکنڈ جب ہوئے میں دس ہو گئے جنازہ 55 سیکنڈ ادھر گھڑی تے نظر رکھو. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناک و لا الہ الا انت. اللہ اکبر. اللہم صل ہو گئے تیز. میرے کو تو اس رفتار میں پڑے ہی نہیں جاتا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلمت اللہ اکبر. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیل الاسلام و من توفیتہ منا وتوفول الایمان. اہم مانون لگے اللہ ساڑھے زندیاں معاف کر, ساڑھے مردیاں معاف کر, ساڑھے زندیاں سارے معاف کر, ساڑھے سارے مردیاں معاف کر. یا اللہ ساڑھے چھوٹیاں معاف کر, ساڑھے بڑیاں معاف کر, ساڑھے مرداں معاف کر, جڑی عورتاں نہیں آ سکی انہوں معاف کر, جڑے جنازے 15 لاکھ آ گئے انہوں معاف کر, جڑے نہیں آ سکے انہوں معاف کر. اللہ سن زندہ رکھ اسلام تے سن موت تے ایمان تے. یا اللہ جڑا سامنے پیا ہے کالا بڑا کڑدا سی جویں تیرا دل کرے اوویں کر. اللہ اکبر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. رب اعنا بولیے صحابہ پیغمبر کی ذات کے محافظ تھے, صحابہ کرام پیغمبر کی ذات کے چوکیدار اور نگران تھے. آل الحدیث بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام حفاظت فرماتے رہے, حفاظت فرماتے رہے. روضہ رسول میں آپ کو دفن مبارک کر دیا گیا, قبر مبارک بنا دی گئی, وہاں پر کھڑا کر دیا گیا. آج تک اسی طرح آل الحدیث کھڑے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کھڑے رہیں گے. پیغمبر کی ذات کے محافظ بولو ہم ہیں, یا ایج کہو اسی تمہوں مبارک دینے آگے پیار کرنے توڑے نال تمہوں آنے تسی علی اجمیری کی قبر کے چوکیدار ہو تم, مبارک ہو تمہیں, بابا فرید کی قبر کے پہرے دار ہو تم, امام بری کی قبر کے رکھوالے ہو تم, گولڑے شریف والے بزرگوں کی قبر کے رکھوالے ہو تم. تسی بھی ایک جلسہ کر کے وائل حدیث ہو, تم نبی کی قبر کے نگران ہو, تمہیں مبارک ہو. تو تھوڑا جا تسی بھی دل کھول لو ہمارے بارے, اور ہم ہی رہیں گے انشاءاللہ.
لوگاں دا دل ہے مکہ مدینہ کھلا شہر کرا دیتا جائے. کھلا شہر دمانا مراد پتا کی ہوندہ ہے آندے رہے کہ پورے سعودی عرب اندر حکومت آل سعود دیئے لیکن مکہ مدینہ سانجا ہے یہ دے وچ انہاں دی حکومت نہیں ہونی چاہیے. سارے اسلامی ممالک دا ایک بلاک بن جائے وہ مکہ مدینے دی حکومت سنبھالے تاکہ جو اسی کرنا چاہیے اسے جا کے کر لئیے. میں کیا جتنا مرضی زور لگا لو انج نہیں ہونا. مکہ مدینہ اہل حدیث کو نہیں رہے گا. اونچی بولو انشاءاللہ. مکہ ہمارے پاس رہے گا. بولو مدینہ ہمارے پاس رہے گا. رسول رحمت خود دے گئے مدینہ. دعا فرما گئے اللہ مدینہ قیامت اہل حدیث کو روے. نبی پاک دعا فرما گئے اللہ میرا شہر مدینہ جیڑا ہے ایتھے اہل حدیث کو روے. یا اللہ جیڑا بھی جھوٹا آوے شیطان آوے دجال آوے نو مدینے نہیں آن دینا. اللہ جی مدینہ اہل حدیث کو روے. کیڑی حدیث کا ترجمہ ہے اللہم لا تجل قبری وسن یعبد. اے اللہ میری قبر تے عبادت نہیں ہونے دینا. اگر تمہارے پاس ہوتا عبادت ہوتی اس کے پاس جانا ہے روض رسول نے جس نے شرک نہیں کرنا مشرک نہیں ہونا بدعقیدہ نہیں ہونا قبر پہ چڑھاوا نہیں چڑھانا نیاز نہیں دینی طواف نہیں کرنا اس کو روض رسول ملے گا. اور وہ رب کی زمین پہ سوائے اہل حدیث دے ہے کوئی نہیں. تبھی تو اللہ نے مدینہ ہمارے حوالے کیا. مدینہ ساڑھے کول مکہ ہمارے کول مدینہ بھی ساڑھے کول. میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سن لو یہ بات ہمیں کوئی بلائے نا ہمیں کوئی بلائے کوئی مسلک کا بندہ ہو اس کا کوئی مذہبی تہوار نہ ہو اس کی کوئی مذہبی رسم نہ ہو اس کا کوئی بدعی پروگرام نہ ہو پروگرام ہو کسی مشترکہ کاز پر توحید پر حرمت رسول پر حرمت اصحاب رسول پر مشترکہ پروگرام ہو بلانے والا کسی مسلک کا ہو مشترکہ کاند ہو بلانے والا کسی مسلک کا ہو موقف سانجا ہو عقیدہ سانجا ہو اس کا کوئی مذہبی رسم تہوار نہ ہو تو وہاں جا کے اپنے مسلک کو منہج کو بیان کرنا ٹھیک ہے. ہم بیان کرتے ہیں تیار ہیں لیکن اس سٹیج پر اس عوام کے سامنے قرآن و سنت سالانہ کانفرنس پر جس میں چن کے ایک بستی سے انہی مسالک کو چھوڑ کے آنے والے یہ سفید ریش بزرگ آئے اور ہم تمہیں تو پرانا مذہب تعارف کروائے کہ جس کو چھوڑ آئے اس کا بھی یہاں خطیب ہے پھر چھوڑا کیوں ہے ہم نے. جن کو یہاں متعارف کراتے ہو اسی تو نانو جناب چھاٹا ہے. کتنے ہیں یہاں خاندانی اہل حدیث بہت کم ہوں گے بہت سارے ایسے جو ان مسالے کو چھوڑ کے اہل حدیث ہوئے پھر تمہیں واپس بھیجے بھائی یہ تمہارا پرانا خطیب آیا ہے. نہیں یہاں بیان ہوگا تو قرآن و سنت ہوگا یہاں بیان کرے گا تو اہل حدیث بیان کرے گا. اسٹیج ہے اہل حدیث کا مشترکہ سٹیج نہیں لگا جا مشترکہ لگانا کہیں پر کسی مشترکہ کاز پر تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں لیکن کسی کو بلانے کے لیے ساڑھے کل کمی کے لیے جڑی ون پونی سورس ہر مذہب کا ٹیسٹ اتنے موجود ہے. لوڑ بلاڑ اللہ نے ساری ٹیسٹ بھیج دیتے تھے. کون سی کمی ہے تمہیں کون سی مجبوری ہے تمہیں اللہ نے سب کچھ تمہیں عطا کی ہے
میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے معاون کون تھے؟ بولو صحابہ کرام۔ صحابہ کرام آج آپ کا جسد مبارک قبر پاک میں روضہ اطہر میں، روضہ اطہر کے آج معاون کون؟ اونچی بولیے کون؟ ایک آواز نہ بولیے کون؟ آل حدیث ہے اور انشاءاللہ اہل حدیث ہی رہیں گے۔ مکہ ہمارے پاس رہے گا، مدینہ ہمارے پاس رہے گا۔ صحابہ سنت کے بھی محافظ تھے، آج اہل حدیث بھی سنت کے محافظ ہیں اللہ کی رحمت سے۔ ایک سنت کو سنبھال کے بیٹھے اہل حدیث۔ دیکھ لیجیے اہل حدیث کا عقیدہ رسمات فرمائیے۔ جمعہ والا دن تمہارے سامنے بطور مثال پیش کرنے لگا۔ جمعہ والے دن فجر کی نماز اندر اہل حدیث سورۃ العجلہ، سورۃ السجدہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت اندر سورۃ الدار پڑھنا ہے۔ پورے ملک اندر کھنگال ماریے، کوئی نہیں یہ پڑھتا اس حدیث کو چھوڑ گئے، بریلوی چھوڑ گئے، دیوبندی بھائی چھوڑ گئے اس حدیث کو۔ ہم آج بھی اس حدیث پر عامل ہے۔ ہماری فجر کی جمعے والے دن نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ، دوسری رکعت میں سورۃ الدار، آج تک سنت کو لے کے بیٹھے ہیں۔ بتاؤ ہمارے علاوہ سنت کا پہرے دار صحابہ کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی زندگی میں سنت کے محافظ صحابہ تھے، آج سنت کے محافظ اہل حدیث ہے۔ جمعہ دی نماز دے اندر پہلے رکعت اندر سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت اندر سورۃ الغاشیہ۔ آج پورے ملک میں کون پڑھتا ہے؟ بولو اہل الحدیث۔ ہمارے علاوہ سنت کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ جمعہ والے دن سورۃ القاف کون پڑھتا ہے؟ بولو اہل الحدیث۔ یہ سمجھنا ہے تو ذرا آگے پڑھیے، پورا ملک کھنگال ماریے۔ اللہ کا جو سفروں میں جاتے ہیں نا، پیٹرول پمپ وغیرہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ سردیوں کی شدت، دھوپ کی شدت دیکھتے ہیں، پھر بندوں کی جرابیں اترتی ہوئی فجر کے وقت دیکھتے ہیں نا۔ میں تھوڑے علاقے جی ایک پمپ تے کھلوتا سا، جدو اس علاقے جاتا سا، تو موٹر وے بن گیا، اللہ نے جان ہی چھوڑا۔ وہ تے کھلوتا سا تے وہ پمپ ہے پیچھے تو نا ٹوٹل دا کڑا ہوتا سا، اور پروٹل دے کدے اسی بڑے ہی نہیں، داخل ہی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تو سب ہی نہیں جانا۔ ٹوٹل پامپ دے سمجھو پر گناہ ہے جانا، جو رسول کے نہیں ہے وہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری ساری محبت رسول اللہ کی ذات کے لیے۔ ٹوٹل کمپنی فرانس کی ہے، فرانس کا صدر رسول اللہ کو بکواس کرتا ہے، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، ہمارا ان کے ساتھ جناب تجارت چل رہی ہے۔ تم نے قسم چکی ہے وہ گستاخوں کے ساتھ تجارت کرنی ہے؟ وہ تمہارے خیرخواہ ہو سکتے ہیں جو ہمارے رسول کی توہین کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا، اور وقت آنا ہے انشاءاللہ ہم نے یہ چھڑوانا ہے انشاءاللہ۔ تو سیدھے پابندی لاؤ نا، اصل ٹوٹل پامپ پہ نہیں جانا۔ اگلے دن رات سمجھ دینا کہ کہو اگر صاحب میرے نال سمجھنا کہ میں رک جائے وضو کر لیا کہ جلسہ قریب ہی، میں آگے تو پمپ ٹوٹل دا نہیں کہنے کہ وضو ہی کرنا، پیشاب کرنا، وضو کرنا، میں کہ پیشاب ہی نہیں کرنا۔ اتنا پلید ہے فرانس کا صدر، اس سے کہیں پاک ہے ہمارا، اس سے بہتر ہے اس گندے سوچ پر۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، قرآن رسول دی ہے، گستاخوں کے مال کی کوئی فائدہ ہم نہیں پہنچا سکتے، نقصان کریں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کوئی حرمت نہیں ہے گستاخ کی، کافر کی۔ اس کی ایک ہی صدا ہے، گستاخ رسول دی صرف ایک صدا۔ لیکن توڑے میں میں دم سام لگتا ہے بولی، ایک کو باری آواز دے خبار چوک تک آواز جائے، گستاخ رسول دی صرف ایک صدا۔ دو باری گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، گستاخ رسول دی صرف ایک صدا، فرانس دے صدر 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 دی صرف ایک صدا، فرانس دے صدر
دی صرف ایک صدا انشاءاللہ کوئی پروانہ رسول پہنچے گا انشاءاللہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون جدو سردی دی شدت اندر دھوند دی شدت اندر فجر ویلے بندے لا رہے ہوندے مساجد اندر زبر اندر جراباں اتار رہے ہوندے ادو پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے پیغمبر دی حدیث اللہ دی رحمت ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وہ جراباں اتار رہے ہوندے نصیب رحمت مسح کر رہے ہوندے ہیں کیونکہ وہ سنت چھوڑ چکے ہیں ہم سنت کے پہرے دار ہیں ہم سنت کو گلے لگا کے آج بھی بیٹھے ہیں جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے ایک سنت پہ ہم پہرا دیتے رہیں گے اہل حدیث جو رحمت میں مسح کرتا ہے کیونکہ والد بن رضی اللہ تعالی حدیث سے برود ہے ماندر کہ نبی علیہ السلام نے میں بیٹھیا ہے جو رحمت میں مسح کرنا موضعات نہیں جو رحمت میں موضعات مسح دے بل اتفاق ہے لیکن جو رحمت میں مسح اون کی جراب پتلی جراب موٹی جراب یہ جڑے ہے نا جان دے موٹے یہ آدھر با جراب موٹی ہو گئی او دے ہوتے مسئلہ ہوتا ہے میں کنی موٹی ہو گئی جڑے بندہ پا کے جتی اتار کے جراب پا کے 40 قدم چلے دے نہ پھٹے 40 قدم ٹرتا جائے میں نہ میرا آپ تھا نہ پھٹے 10 با پتلی جراب پھٹ دی یہ موٹی تے پتلی یہ موٹو پتلو جو ہے نا یہ فکر ہمیں نہیں چاہیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا موٹی پتلی کوفے پڑے ہیں موٹی ہوئے تے پتلی ہوئے پھر کوفے بھی وقت آیا ہے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی موت تو 3 دن پہلے فرمان لگے اجے دنیا تو گئے 3 دن بعد دنیا تو گئے نے فرمان لگے لوگوں میرے شاگردوں میرے منن والے گل سنو اے موٹو پتلو والا کوئی رولا نہیں جی اج تو بعد میں توبہ کرنا میں رجوع کرنا جو رات دے مسا میرے پیغمبر دا طریقہ ہے امام ابو حنیفہ رجوع فرما گئے اپنا فتویٰ واپس لے گئے تم تک نہیں پہنچا تو ہمارا قصور نہیں یا تو سا پڑھیا نہیں تو ساڑھا قصور نہیں یا تو چھپائے ہوئے تو ساڑھا قصور نہیں امام ابو حنیفہ سے 3 دن پہلے جرابوں پر مسا کرنے پر جواز کا فتویٰ نہ ہو تو میں مجرم اگر تم امام ابو حنیفہ کی بھی نہ مانو رسول اللہ کی بھی نہ مانو تو پھر میں نے کہنے دو جان کے موافد بھی ہم سنت کے موافد بھی ہم شاہجہاں کی حفاظت کرنے والے ہم روضہ رسول کے محافظ بولو ہم اور سنت کے محافظ بھی ہم انما کان قول المؤمنین حق دے نہیں گئے ان میرا گلہ کھل گیا طبیعت بھی کھل گئی ہے تو الگ ہی خیال چکو حق ماشاءاللہ جڑے تھکے پر انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون الذي جڑا سفر دے اندر یا جناب سفر اندر نمازیں اکٹھیاں پڑھ لینا زور اثر ملا لینا ہے تاکہ سفر اندر آسانی ہوئے سفر اندر رحمت ہوئے سفر اندر سکون ہوئے سفر اندر اطمینان ہوئے نمازاں بھی پڑھیا جہاں تے سفر اندر بھی آسانی ہوئے نبی علیہ السلام نے زور نال اثر یا اثر دے نال زور یا زور اخیر وقت اندر اثر اپنے ابتدائی وقت اندر جمع تقدیم جمع تخیر جمع سوری تنوں صورتہ نبی علیہ السلام دی سنت ہے مغرب شان میں کٹھیاں کر لیا جائے سفر اندر یا ایج بھی موقع جائے بارش کا موسم ہے بارش لگی ہوئی ہے اور جناب کی چڑے گلی اندر پھر ہمیں نہیں بادشاہ دیا گلیاں یہ تو مطلب روٹی کھان میں نہیں جا سکتا ایڈی تانگ
مسروری صاحب دا حوصلہ جی تو لنگ گیا اتو ہی لگے ایک باری میں بھی لگے اور اس تو بعد میں توبہ کیتی بھئی علیہ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارش دی شدت اندر بارش دے موسم اندر زور اثر اکٹھیا فرما لیندے مغرب عشاء اکٹھیا فرما لیندے پھر اینج بھی آج بھی اہل حدیث کی سنت قائم نے حنفی سنت معروم نے بریلوی دیوبندی سنت معروم نے اسن ہاتھ جوڑ کے آنے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور رحمت للعالمین پیغمبر کو ماننے والوں رحمت ہے کیا یہی تو وہ رحمت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیجئے سنت کی حفاظت کیجئے صحابہ دی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صحابہ دی طرح اللہ نے اہل حدیث نو ذات مصطفیٰ دا موافد بنائے ذات مصطفیٰ دا موافد بنائے دعوت مصطفیٰ دا موافد بنائے پیغمبر دی سنت دا موافد بنائے لے آؤ کوئی عمل اہل حدیث دا سنت مطابق نہ ہوئے ایک عمل لے آؤ سنت دا مطابق نہ ہوئے ایک عمل پیش کیجئے اہل حدیث سنت کے لیے پیدا کیے گئے سنت کی حفاظت کے ذمہ دار ہم سنت کے چوکیدار ہم سنت کے رکھوالے ہم اہل الحدیث کی عظمت غور فرمائیے اہل حدیث کے مسلک دعوت غور فرمائیے رکاؤ مسلک اہل حدیث رو قبول کرو سارے مسلک زمین پہ بنائے گئے فقہ حنفی زمین پہ بنی فقہ شافعی زمین پہ بنی فقہ مالکی زمین پہ بنی فقہ مالکی حنبلی زمین پہ بنی ہمارا مسلک زمین پہ نہیں بنایا گیا آسمان سے محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا گیا جو قرآن ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے جو حدیث ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے ہماری کوئی کھڑی کھڑائی کتاب نہیں کوئی بنی بنائی کتاب نہیں جو قرآن ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے جو دعوت حدیث میں ہے وہی دعوت اہل حدیث ہے جو دعوت صاف ہے وہی دعوت اہل حدیث ہے جو مسلک صاف ہے وہی مسلک اہل حدیث ہے جو پیغام صاف ہے وہی پیغام اہل حدیث ہے جو دو امانتیں صحابہ کے پاس تھی آج وہی دو امانتیں ہمارے پاس ہیں ان کے پاس ذات رسول تھی بات رسول تھی آج ہمارے پاس بھی ذات رسول ہے روز رسول کی صورت میں اور بات رسول بھی ہے سنت رسول بھی ہے ہم ہے جو بارش کی شدت اندر مسجد بارش شروع ہو گئی ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے ادھروں بارش شروع ہو گئی ہے ادھروں جناب شادی نماز کا وقت ہو گیا ہے ادھروں بارش لگی ہوئی ہے اور حنفی بریلوی دیوبندی ساتھی جڑا اذان دے گا عشاء دا وقت ہے شدت بارش ہے وہ اعلان میں کرتا بھی نہیں بادل شاندر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح لوگوں نماز والا ہو ہر بندہ گھر عقل والا سوچ کے اندر مولوی جی بارش بلا رہے ہو طوفان بلا رہے ہو گلیاں اندر کیچڑ ہے مسجد کے میں آئیے پھر آنگا حی علی الصلاۃ نماز والا ہو آؤ باوی ٹکو باوی مرو باوی جیو باوی جے میں ہو وہ اوکیو وہ سوکیو وہ لکا ٹوٹن تے ڈاک تو جو بھی ہوئے ہر حال اندر مسجد اندر آؤ اہل حدیث کھڑے کیا گئے الا صلو فی الریال الا صلو فی الریال اے ولی بدر شاد ہے مسلمانوں مومنوں بارش ہو رہی ہے نماز بولو گھر پڑھ لو نماز گھر پڑھ لو بارش جنانا کیوں وبار صلاح کا الا رحمت للعالمین اس نبی دا تسا کلمہ پڑھیا توڑا دکھ گوارا نہیں کر سکتے وہ توڑی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم جس نبی دا تسا کلمہ پڑھیا وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وہ توڑے دے بوجھ پانی آئے بوجھ لان آئے انہاں بوجھ لائے انہاں توڑے بوجھ ہلکا کی تو نہ دکھ پایا نہیں دکھتے توڑے مسائل حل فرمائے نے آن الحدیث کے علاوہ کوئی نہیں کہتا پوری رب کی زمین پر کوئی بریلی
دیوبندی سید البخاری کی حدیث پر عمل نہیں کرتا. بخاری کی حدیث ہے کہ بارش میں الا صلو فی الرحال کہو. حویلی بادشاہ اندر کسے مسجد میں جو کہلوا دے ہو یہ مولوی نو مسجد تو نہ کٹ. مولوی بدعت کرے تو مسجد میں پکا 40واں کرے, پکا بول کرے, پکا 11ویں کرے, پکا یہ سنت پہ عمل کرے. اسی دیر مولوی کو نہ نکالا جائے تو ہمیں اہل سنت نہ کہنا. اذان دلوا دو, الا صلو فی الرحال کہلوا دو. یہ اہل حدیث کے علاوہ کوئی نہ کہے تو پھر میں گزارش کرنا کہ حدیث تو بخاری اندر ہے, پھر عمل کیوں نہیں کرتا کوئی. پھر اہل حدیث کے علاوہ کوئی عمل نہ کرے تو پھر مانیے کہ حدیث کے محافظ ہم, بولو حدیث کے محافظ ہم ہیں, سنت کے محافظ ہم ہیں, ذات رسول کے محافظ ہم ہیں. پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کی ذات کے محافظ صحابہ تھے, سنت کے محافظ صحابہ تھے. پیغمبر کے جانے کے بعد قبر مصطفیٰ کے محافظ صحابہ تھے اور سنت کے محافظ صحابہ تھے. صحابہ کے جانے کے بعد تابعین قبر مصطفیٰ کے محافظ تھے, سنت کے محافظ تھے. تابعین کے جانے کے بعد تبع تابعین قبر مصطفیٰ کے محافظ تھے, سنت مصطفیٰ کے محافظ تھے. اس طرح چلتے چلتے آج 15ویں صدی کے اندر سنت کے محافظ آل الحدیث ہیں. بولو قبر مصطفیٰ کے محافظ بھی آل الحدیث ہے. انشاءاللہ قیامت تک سنت کے محافظ بھی ہم رہیں گے اور پیغمبر کی قبر کے محافظ بھی انشاءاللہ ہم رہیں گے. ابن عباس سنیے غور نال, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ اشتہار کرتے ہیں جنگ میں, علی معاویہ بھائی بھائی علی معاویہ روچی گئی علی معاویہ علی معاویہ کانفرنس کرواتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت عقیدت اظہار کرتے کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی, معاویہ معاویہ معاویہ. پھر معاویہ کی شان پر نعت نظم بھی بنائی ہوئی ہے, کہتے ہیں معاویہ 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 معاویہ. تسی بھی کہو کی خیال ہے معاویہ, پیار سے کہیے معاویہ. اگر آپ سے کہنے لگا معاویہ دے لفظ کا معنی کیے, میں کہا تو کیوں پوچھنا ہے؟ آندھا ہے دا معنی خاص صحیح نہیں. میں کہا ایک ہوندہ معاویہ ایک ہوندہ معاویہ کہ دا معنی پوچھنا ہے, کہنا معاویہ دا معنی دسو. میں کہا تو معنی ایک تو معنی کرنا ہے, ایک میں معنی کرنا. تو معنی کرنا ہے شرارت دی وجہ تو, میں معنی کرنا محبت دی وجہ تو. معاویہ انہوں کہندے نے ایک اسمان تے ستارہ چڑھ دے, ایک اسمان تے ذات نو تہجد دے ویلے ایک ستارہ چڑھ دے تے پنڈا اندر جڑے کتے ہوندے اوتا تے منہ کر کے ستارے منہ کر کے بھونک دے. اس ستارے نو معاویہ کہندے جنوں کتے بھونکن. معاویہ اس ستارے کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کے کتے بھونکنا شروع کر دیں, کتے لمبی کوک مارن پوری سر کے ساتھ. جدو کتا پوری سر کے ساتھ پورے لہجے کے ساتھ کتا منہ آسمان کی طرف کوک مارے, سمجھو معاویہ کو دیکھ کے بھونک رہا ہے. علی معاویہ اچھی بولو علی معاویہ علی معاویہ علی معاویہ. یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں, کیا ہے یہ؟ علی معاویہ بھائی بھائی
میں پوچھتا ہوں سیدنا امیر معاویہ کو ماننے والوں، معاویہ کی محبت کے دم بھرنے والوں، معاویہ سے عقیدت رکھنے والوں، معاویہ کا نام لینے والوں، معاویہ معاویہ کہہ کے عقیدت اظہار کرنے والوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، سیدنا امیر معاویہ نے ساری زندگی ایک وتر پڑھا، سیدنا امیر معاویہ نے ساری زندگی ایک وتر پڑھا ہے۔ معاویہ کا نعرہ لگانا سوکھ ہے، معاویہ دی طرح نماز پڑھنی ہو، کوئی ہے معاویہ کو معاویہ پیار کرنے والا ایک وتر پڑھے، کیونکہ حدیث بخاری ہے میرے پیغمبر ایک وتر پڑھتے رہے، ایک وتر پڑھنے کا حکم دیا، پیغمبر نے خود پڑھا، صحابہ نے وتر ایک پڑھے، امیر معاویہ نے ایک وتر زندگی پر پڑھا۔ آج رب کی زمین پر کون ہے؟ تم علی معاویہ بھائی بھائی کہنے والے، ایک وتر کی باری آئی معاویہ کو چھوڑ گئے ہو۔ اہل حدیث نے ہر صحابی رسول کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ سنت مٹ گئی تمہارے ہاتھوں، ہم سنت کے محافظ بولو، ہم سنت کے محافظ بولو، پیار سے کہیے سنت کے محافظ بھی ہم ہیں، ذات مصطفیٰ کے محافظ بھی ہم ہیں۔ اگر سمجھنا آئے تو ذرا غور کرنا، کون ہے کون سے پاؤں ملا تھا، جوڑ کے پیروں سے پیر کرے، کرونا بھی ملاتے رہے، کرونا بھی ہم ملاتے رہے، نہیں چھوڑا اس سنت کو، نہیں چھوڑا اس فریضے کو۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، افسر تھا، کہنے لگی تہاڈی مرضی سنیا پیر نال پیر جوڑنے، میں کہ جوڑنا یعنی اس طرح کرونا پھیلے گا، میں کہ نہیں پھیلتا، آدھا پھیلے گا، میں نے کہا پیروں سے نہیں پھیلتا، ہاتھوں سے پھیلتا ہے۔ میں نے کہا ایک ڈاکٹر کی تحقیق دکھا دو، وہ کہیں کہ پیروں سے پھیلتا ہے۔ تسی آپ آندے ہو ایسو پین بنانے والے کے بار بار ہاتھوں کو دھوئے، کبھی کہا ہے پیروں کو دھوئے، بار بار کہنے لگا نہیں، میں نے کہا پیروں سے پھیلتا ہی نہیں، رب جانتا تھا جس نے پیر جوڑنے، رب نے کرونا پیروں سے پھیلایا ہی نہیں، پیروں سے نہیں پھیلتا۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ پیروں سے پیر جڑے ہوئے بولو کس کے؟ پیار نال پیروں سے پیر جڑے ہوئے بولو کس کے؟ ہم نے آج تک ایک سنت پر پہرے داری کی، ایک سنت کو سنبھال کے رکھا ہے، وعدہ ہے رب کے ساتھ، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ پیروں سے پیر جوڑ کے سنت کو محفوظ رکھا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے۔ توجہ ہے، جوڑی رکھے کرو پیر، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ، اللہ رحمت فرمائے۔ ہاتھوں کو دھوتے رہو، منہ پہ ماسک چڑھائی رکھو، تے پیر جو پیر جوڑی رکھو، منہ تے ماسک ہوئے تے تاوی کرونا نہیں لگتا، ہاتھ وات دھوئیے بار بار، تاوی کرونا نہیں لگتا، پیرہ دھوئیے۔ سنت پر ڈٹ جائیے، سنت کے ساتھ قائم رہیے، سنت کے ساتھ تمسک رکھیے۔ میرے تواڈے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ساڑی مسجد نے نال قریب ایک مسجد ہے، اتھے وہ نشان لا گیا 6 فٹ فرق رکھنا ہے، تواڈے کول بھی لا گیا؟ ہاں ٹھیک، میرے کول آئے، میں اگر یہ صاحب بھی نشان لائے، خیر نشان تو کو نہ لگے، انہیں کہا فرق پانا میں بھی انشاءاللہ۔ میں نے درمیان جو ایک صاحب کٹا کے نا، پہلے ایک صاحب پھر ایک صاحب چھاٹ کے پھر اگلے صاحب پھر اگلے صاحب،
انہوں نے کسی دسیا باؤ تو کوئی فرق انہوں نے میں نے پوچھا باؤ تو فرق ہو گیا میں جی ہو گیا یعنی کرے تو میں 8 فٹ یعنی کہ میں 8 فٹ بالکل ایک نمازی تے دوجے نمازی 8 فٹ کا فرق 4 1 فٹ دی صاف 4 دوسری صاف انہوں نے کسی پھر دسیا باؤ وہ ہے نہیں کر گیا اور میں لوگ پوچھنے لگا یعنی تُسے جی فرق کیتا ہے میں جی کیتا ہے یعنی کہنے بڑھتا میں تو 6 آگا 8 کر چاہتا یعنی کہ میں کر کے نہیں آیا تُسے تو یعنی ہے نہیں کر کیتا ہے میں نہیں ہے نہیں کر کیتا ہے نہیں کرنا دی میں کہ میں تو سمجھ ہے جی ہے جی میں مطلب سمجھ آٹھی بندے ہو گئی کر یا سمجھا با اگلے تو پچھلے نمازی دا 8 فٹ فرق میں کہ میں تو ہے نہیں کیتا جی آدھا جا کے ہے نہیں کرتے میں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہو سکتا کہ میں سر روٹی بھیج دوں میں دیکھ گئی مجال ہے کسی پیر نہ پیر ہٹایا ابے ڈرے رہے ایسا میرے مندے لڑتے رہے لڑ کے لڑیتا نہیں قانون کے ساتھ قانون کی تابعداری کرتے ہیں قانون کو مانتے ہیں قانون والوں کا احترام کرتے ادب کرتے قانون والے ایڈے چنگے بندے جیڑا بندے نہ گل مان کے رہے وہ انجے ہی راہ دے وہ ساری گل مان کے رہے ایڈے محبت آ یہ بھی دیر چاہتا نہیں جیڑا زہر وہ گڑدار مرے انہوں زہر دیکھ کیڑی لوڑ یا دو اندر میں کلو ایک گوشت دی دیکھ بھیج دے ہوتے باہمی اتنا کھلوتے رہو تو باہمی تھلے کھلوتے رہو کوئی حرج نہیں آپ نے مدرسہ بھی پورا چلے ہی رکھے اللہ 6 مہینے لوگوں کے مدرسے بند رہے ہمارا جو 15 شوال کو کھولا ہی رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوا بس دیکھ چاول دیتی رہو چاول نہ دے ہوتے مٹن نہ دے ہو پھر مجال ہے جی تو آنو پیر نال پیر میں فرائض تو ذرا بھی جوڑن دے 6 فٹ فرق پورا نہ پڑا دیکھ چاولا جی بھیج دے تو باہمی ایک ہی اتے کھڑے رہو کوئی اطلاع انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون پہرےدار رسول کے کون جناب رسول کے پہرےدار کون آجاؤ سڑنا کر جاؤ پہرے رسول اللہ کے روزے کے پہرےدار کون رسول اللہ کے روزے پاک کے پہرےدار کون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پاک کے پہرےدار کون ایک سنت کے پہرےدار نگران کون ایک سنت لے آئیے کوئی سنت جو اہل حدیث نے چھوڑی ہوئی اللہ دی رحمت نال جدوں اسی نماز شروع کرنے آ جانے اللہ اکبر سنت مطابق نماز شروع کرنے سے پنجابی اندر اردو اندر نیت نہیں کر دے تسی اپنی مرضی نال پنجابی اندر نیت کر دے وفات نیت کرنا نماز پڑھتا واسطے اللہ تعالیٰ دے کو نماز کو جنازہ شروع ہو جائے مگر نیت شروع ہو جائے 55 سیکنڈ کا جنازہ ہے اجے پچھلے دی نیت نہیں مکی اگلے دا جنازہ مکی خاص نیت کرنا جنازے دی 4 تکبیرہ نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے تو 55 سیکنڈ کا تو جنازہ اللہ کے بندے میں نے خود اپنے کانوں سے جنازہ یعنی پڑھا ساتھ سنا بندہ ساتھ میں اللہ اکبر کا لیٹ ہو گئے تھے ہم جنازے سے 2 تکبیریں گزر گئی انہوں نے پتا تھا نال ہی سلام کرنا ان بندر پتا تھا جنازہ نال ہی منہ پھیرنا ہے بامی تکبیرہ رہ گئی ابھی ہو مسئلہ سن لے امام تکبیر آگے چلا جائے تم جنازے میں پہنچو جو تکبیریں رہ گئی ہیں وہ بعد میں اسی طرح پوری کرنی ہے جس طرح عام نماز رہ جائے تو بعد میں پوری ہوتی نماز پوری کرے مکمل کرے 4 تکبیرات جو 2 رہ گئی ہیں وہ پوری کرے 3 رہ گئی ہیں پوری کرے 1 رہ گئی ہے پوری کرے اس میں دعا پڑھے پہلے میں وہی ترتیب رکھے آپ فاتحہ پڑھے دوسری میں آپ درود پڑھے تیسری میں دعائیں پڑھے چوتھی کے بعد سلام ہے جو رہ جائے اس طرح ترتیب سے آپ پوری کرتے رہے حدیث عام ہے جو نماز پڑھ لو جو رہ جائے وہ آپ پوری کر لو یہی جنو سلام پھرنا بھی نا اس بندے نے مغرنے نے مسبوق نے امام آلد امام سی آخری تکبیر انہیں جلدی نہ میں کہتا اللہ اکبر میں تے کے پڑھنا سی حلام شروع کی تھی پھر امام نے سلام پھیر دیتا اپنا جنازہ پورا کیتا انہیں پتا نہیں میں نال ہی سلام پھیرنا ہے وہ امام آخری تکبیر تے بالکل قریب سی پتا کیا جلدی نہ دوڑے آئے تھے اللہ اوپر ساس نیت کرنا جنازے میرے نال کھڑا سی وہ وچے جنازے نیت کی تھی پنجابی
جدو امام نے اللہ پر کہا کہ سلام پھر چھوڑے ہجے وہ نیت کر رہے آپ سے انہیں بھی نال ہی سلام پھر چھوڑے مگر میں پھر جدو میں کہ تیرا نے کام نیت جی ہو گیا تیرا بھی جنازہ ہے اللہ دی قسم پیتیوں کا نہ کوئی